نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم سب مل کر آقا انعامدار کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، میں نے جس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، اس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے، اس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے، اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے جس نے میرے آقا سے محبت کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں کہا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، ایمان والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں 10ویں پارے میں فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ تم اس وقت کامل مومن ہوگے جب تم اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے کمائی ہوئی دولت سے زیادہ، اپنے گھر میں رکھے ہوئے خزانے سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگو گے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے دلوں میں بیٹھا لو گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دو گے، قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دو گے، اس وقت تم کامل مومن ہوگے، اس وقت تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ ہے۔ عید کا دن تھا، حضرت عمر فاروق اپنے کمرے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ جانشین پیغمبر امیر المومنین حضرت عمر فاروق عید کے دن رو رہے ہیں، مدینہ کے تمام لوگ خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ جانشین پیغمبر کیوں رو رہے ہیں؟ سب لوگ ان کے پاس گئے اور حضرت سے دریافت کیا، یا امیر المومنین، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، اے لوگو، آج عید کا دن ہے اور ابھی ابھی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، لیکن مجھے اپنے رکھے ہوئے روزے پر یہ اعتماد نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔
جن لوگوں کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے آج عید کا دن ہے، اور مجھے یہ بھروسہ نہیں کہ میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، تو میں کیوں خوش ہوں؟ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہتے ہوئے آنسوں کے صدقے میرے روزے کو قبول فرمائے۔ وہ امیر المومنین جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس دنیا میں میرے بعد کسی کو نبوت کا درجہ عطا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ اگر اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ آسمانوں کے تاروں کو گن لو، ان تاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق جن کے شان میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، آج عمر فاروق زار و قطار رو رہے ہیں اور ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ میرے دوستو، یہ ہے اللہ کا خوف۔ یہ حضرت عمر کے دل میں اللہ کا خوف تھا، جو عید کے دن بھی زار و قدار رو رہے تھے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میرے دوستو، یہی عمر فاروق کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق، تم سب سے زیادہ اس دنیا میں کس سے محبت کرتے ہو؟ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اس دنیا میں کون عزیز ہے؟ سب سے زیادہ تمہارے نزدیک تمہارے دل کے قریب کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نزدیک سب سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی میرے اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر فاروق، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اب تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تمہارے دل کے نزدیک اب سب سے زیادہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس وقت میں سب سے زیادہ، اور میرے دل میں اگر کسی کی محبت ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ کی ہے۔ یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اپنے دل کے قریب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تم کامل مومن ہو گئے ہو۔ میرے دوستو، آج کی اس دنیا میں ذرا دیکھو، آج لوگ دولت کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آج لوگ شہرت کے لیے اپنے آپ کو دولت کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ آج اگر لوگوں کو کسی پردھان یا ودھائک نے تھوڑا سا پیسہ دے دیا ہے تو اسی کی گیت گاتے ہیں، لیکن ذرا اس رب ذوالجلال کی طرف دیکھو جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا، تمہارے لیے اس دنیا میں رزق تم کو عطا کیا، لیکن آج تم مسجدوں میں نہیں جاتے ہو۔ آج کی ڈیٹ میں اگر حکومت نے نوٹ بند کر دیا ہے تو صبح بینک کھلنے سے پہلے بینک کے باہر لائن لگ جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی نماز میں مسجد کے تالا کھلنے سے پہلے مسجد کے باہر نمازیوں کی لائن لگی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو پانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق کا چراغ پیدا کرو۔ ایک واقعہ حضرت ابو العباس السبتی والعباسی الہاشمی کا ہے۔ آپ ایک شخص کی اچانک گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے، وہ بازار میں جاتا ہے، مزدوروں کے پاس دیکھتا ہے ایک ہٹا کٹا نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، کیا تم میرے یہاں مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں کروں گا، لیکن پہلے میری کچھ شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں تم میری منظور کر لو تو میں تمہارے یہاں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مزدور نے اپنی شرطیں بیان کی۔ اس کی شرط یہ تھی
کہ میں نماز کے وقت نماز پڑھوں گا، تمہارا کام نہیں کروں گا، اور مجھ سے میری صحت کے مطابق کام لینا۔ اس نے تمام شرطوں کو منظور کر لیا، اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد جب دن کا کام ہو گیا، دیکھا کہ مزدور اور مزدوروں سے زیادہ محنت کیا ہے، اس کی مزدوری اس کو دے دی۔ نماز کے وقت اس کو چھٹی دے دیا تھا، جاؤ تم نماز پڑھ لو۔ پھر دوسرے دن وہ شخص بازار میں مزدوروں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کو کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو وہ نوجوان آج اس بازار میں نہ تھا۔ لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا، لوگوں نے کہا وہ شخص صرف ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے اس کے گھر گیا، دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس سے کہتا ہے، اے شخص، اے میرے مزدور بھائی، تم بیمار ہو، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، تمہاری خدمت کروں گا۔ بہت ہی اصرار کے بعد وہ اس کے گھر گیا۔ میرے دوستو، جب مزدور اس امیر شخص کے گھر آتا ہے تو اس نے ایک شرط رکھی کہ تم مجھے کھانے میں کوئی شکوہ نہ کرو گے۔ مزدور سخت بیمار تھا، سخت بخار تھا۔ امیر شخص کے محل میں آتا ہے تو کچھ دن تو رہتا ہے، اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سخت بیمار ہوتا ہے، اس کے بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے امیر بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، میرا وقت اخیر ہے، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری کچھ وصیت ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے گلے میں رسی باندھ کر اپنے گھر کے چاروں طرف گھمانا، تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے اس ناکارہ بندے کا حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے گلے میں رسی باندھ کر گلی گلی گھمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قرآن مجید اور ایک انگوٹھی اس کو دی اور بولا، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے میرے ہی اس کپڑے میں دفن کر دینا، اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کو دفن کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے وصیت کے مطابق اس کے گلے میں وہ رسی باندھنے لگا۔ کمرے کی چاروں طرف سے آواز آنے لگی، کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ تم کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا بہت مقبول بندہ ہے۔ اس کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ پھر اس کی آخری وصیت کو ادا کرنے کے لیے خلیفہ کی طرف جانے لگا۔ خلیفہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد خلیفہ نے اس کو طلب کیا۔ دربار عالم پہنچا تو خلیفہ نے کہا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا، میں ایک خبر لایا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، یہ انگوٹھی ہے، ایک بچے نے یہ دیا ہے اور کہا خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم تخت و تاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ میرے دوستو، خلیفہ ہارون رشید جب انگوٹھی اور قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں، اے شخص، یہ تجھ کو کس نے دیا؟ اس نے کہا، مجھے ایک میرے مزدور بھائی نے دیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو اس شخص سے پوچھا، مجھے اس کے قبر کے پاس لے چلو۔ جب اس شخص نے خلیفہ کو اس کے قبر کے پاس لایا تو خلیفہ نے قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اتنا رویا کہ ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی تھی۔ اس کے بعد اس شخص سے کہا، اے اس کی وصیت پورے کرنے والے انسان، جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ جانتے ہو یہ مزدور کون تھا؟ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اس کے زندگی میں
کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس دولت تھی، اس کے باپ کی شہرت تھی، اس کے پاس ایسے ایسے گھوڑے تھے جس سے یہ سفر کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب یہ گھوڑوں سے سفر کر رہا تھا، تمام تر آرام میں مبتلا تھا، اس کے کانوں پہ ایک آواز آئی، کسی نے قرآن پڑھا، الم یعنا للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد میں، غافل اللہ کی یاد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں؟ اس آواز کا سننا تھا، اس آیت کریمہ کا سننا تھا، اس نے اپنے محل کے دروازے سے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر نکل آیا، اور آج تک ہم اس کا پتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے دوستوں، یہ ہے اس عظیم اس شخص کا نام، ان بزرگ کا نام حضرت ابو العباس ابن ہارون رشید ہے، جس نے پورا آرام اور پوری